کسی زمانے میں ایک بہت بڑی اور طاقتور صحرائی سلطنت تھی، جہاں دور دور تک پھیلی ہوئی سنہری ریت سورج کی روشنی میں چمکتی تھی۔ دن کے وقت دھوپ اتنی تیز ہوتی کہ زمین سے آگ سی اٹھتی محسوس ہوتی، اور رات کو ایسی خاموشی چھا جاتی جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ اسی وسیع صحرا کے بیچ ایک عظیم اور مضبوط محل کھڑا تھا۔ اونچی دیواریں، بھاری دروازے اور ہر طرف سخت پہرا۔ یہ محل تھا بادشاہ خالد کا۔ بادشاہ خالد ایک ایسا حکمران جس کا نام سنتے ہی لوگ سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ اس کی حکمرانی سخت تھی مگر انصاف پر مبنی تھی۔ وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا تھا، مگر اس کی زندگی میں ایک چیز تھی جو اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس کی بیٹی سائمہ ایک شہزادی تھی، خوبصورت، سمجھدار اور نہایت باوقار، مگر اس کی زندگی ویسی نہیں تھی جیسی باہر سے نظر آتی تھی۔ محل کے اندر سب کچھ تھا مگر آزادی نہیں تھی۔ اونچی دیواریں، سخت اصول، ہر وقت نگرانی، یہ سب اس کے لیے ایک سنہری قید بن چکے تھے۔ وہ اکثر محل کے باغ میں چلی جاتی، جہاں ہلکی ہوا، درختوں کی چھاؤں اور کچھ لمحوں کا سکون ملتا، مگر اس کی نظر ہمیشہ محل کی دیواروں سے باہر چلی جاتی۔ وہ عام لوگ جو سادہ زندگی گزار رہے تھے مگر آزاد تھے۔ سائمہ اکثر سوچتی، کیا اصل خوشی یہی ہے، آزادی؟ اور پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا جب اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ محل کے باہر کام کرنے والا ایک سادہ اور محنتی مزدور تھا، دھوپ میں پسینہ بہاتا، بوجھ اٹھاتا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی اور دل میں خاموشی۔ اس کا نام تھا عادل۔ سائمہ نے اسے ایک دن دیکھا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، اور آہستہ آہستہ یہ دیکھنا ایک عادت بن گیا۔ اور پھر ایک احساس۔ ایک دن سائمہ نے ہمت کی، وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی اور پہلی بار اس سے بات کی۔ تم اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ کبھی تھکتے نہیں ہو؟ عادل نے اپنے ہاتھ روکے، اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر میں محنت نہ کروں تو زندگی رک جائے، اور جو رک جائے وہ ہار جاتا ہے۔ یہ الفاظ سیدھا سائمہ کے دل میں اتر گئے۔ اس دن کے بعد وہ اکثر اس سے بات کرنے لگی۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش سا تعلق بننے لگا، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی نام، مگر دل ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ محل کا ایک پرانا غلام جو ہمیشہ ہر چیز پر نظر رکھتا تھا، اس نے کئی دنوں تک سائمہ اور عادل کو ایک ساتھ بات کرتے دیکھا۔ پہلے تو وہ خاموش رہا، مگر پھر اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، اگر یہ بات بادشاہ تک نہ پہنچی اور بعد میں معلوم ہوئی تو۔ ایک دن اس نے ہمت کی، وہ سیدھا دربار میں گیا جہاں بادشاہ خالد اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ غلام نے جھک کر سلام کیا اور آہستہ آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، ایک اہم بات عرض کرنی ہے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، کہو، کیا بات ہے؟ غلام نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شہزادی سائمہ محل کے باہر ایک عام مزدور کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ خالد کا چہرہ سخت ہو گیا، اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ غلام نے جھک کر کہا،
یہی حقیقت ہے۔ بادشاہ سلامت غلام کی بات سنتے ہی دربار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ خالد کا چہرہ سخت ہو گیا، اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آنے لگا۔ کچھ لمحوں تک وہ کچھ نہ بولا، مگر اس کے دل میں طوفان اٹھ چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بیٹی ایک عام مزدور کے ساتھ؟ اس نے فوراً حکم دیا، کل صبح میں خود حقیقت دیکھوں گا۔ رات گزر گئی، مگر بادشاہ خالد کو نیند نہ آ سکی۔ وہ پوری رات یہی سوچتا رہا، کہیں یہ سچ نہ ہو۔ اگلی صبح بادشاہ خاموشی سے محل کے باغ کی طرف گیا، جہاں سے باہر کا حصہ صاف نظر آتا تھا۔ وہ چھپ کر کھڑا ہو گیا، اور کچھ ہی دیر بعد وہی منظر اس کے سامنے تھا۔ سائمہ اور عادل دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ سائمہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جو بادشاہ نے بہت عرصے بعد دیکھی تھی، مگر اس مسکراہٹ نے اس کے دل کو خوش کرنے کے بجائے سے اندر سے ہلا دیا۔ بادشاہ کے دل میں دو احساس لڑ رہے تھے، ایک باپ اور ایک بادشاہ۔ ایک کہتا تھا میری بیٹی خوش ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میری عزت کے خلاف ہے۔ اچانک بادشاہ غصے میں باہر نکل آیا۔ سائمہ، اس کی آواز گونجی۔ سائمہ چونک گئی اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ عادل بھی گھبرا گیا۔ بادشاہ خالد کی نظریں سیدھا عادل پر تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ عادل نے سر جھکا لیا، مگر وہ خاموش رہا۔ سائمہ نے ہمت کر کے کہا، ابا جان، یہ میری مرضی سے۔ خاموش! بادشاہ کی آواز گرجی۔ پورا ماحول خوف سے بھر گیا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، اس لڑکے کو یہاں سے ہٹا دو۔ سپاہی آگے بڑھے اور عادل کو وہاں سے لے گئے۔ سائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ اس دن کے بعد محل کا ماحول بدل گیا۔ سائمہ کو اس کے کمرے تک محدود کر دیا گیا، ہر طرف پہرا بڑھا دیا گیا، اور کچھ ہی دنوں بعد بادشاہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ سائمہ کی شادی ایک طاقتور شہزادے سے ہوگی۔ یہ خبر سن کر سائمہ جیسے اندر سے ٹوٹ گئی۔ اس کا دل، اس کی امید، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ نہ کچھ کھاتی، نہ کسی سے بات کرتی، اور پھر ایک رات اچانک سائمہ بہت ٹینشن کی وجہ سے، بہت درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ سائمہ کے بے ہوش ہوتے ہی پورا محل ہل کر رہ گیا۔ سپاہی دوڑتے ہوئے آئے، خدمت گار پریشان ہو گئے، اور چند لمحوں میں سائمہ کو اس کے کمرے میں لٹا دیا گیا۔ بادشاہ خالد بھی فوراً وہاں پہنچا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی تھی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ سائمہ، آنکھیں کھولو۔ مگر سائمہ بالکل بے حس پڑی تھی۔ فوراً شاہی طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے مکمل معائنہ کیا، نبض دیکھی، سانس دیکھی، پھر حیران ہو کر بولا، بادشاہ سلامت۔ جسمانی طور پر انہیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ سن کر سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دوسرے طبیب بلائے گئے، مختلف دوائیں دی گئیں، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دن گزرنے لگے، محل کی رونق ختم ہو گئی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ خالد، جو کبھی مضبوط اور بے خوف تھا، اب اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی نظر آ رہی تھی۔ بالآخر ایک بزرگ حکیم کو بلایا گیا، جو روحانی اور ذہنی بیماریوں کا ماہر مانا جاتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سائمہ کو غور سے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور بولا، یہ جسم کی بیماری نہیں ہے،
پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ خالد نے بے چینی سے پوچھا، پھر کیا ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ حکیم نے آہستہ آواز میں کہا، یہ دل کا درد ہے۔ اس کا دل کسی سے جڑا ہوا ہے اور اسے اس سے جدا کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر جیسے وقت رک گیا۔ بادشاہ خالد ساکت رہ گیا۔ حکیم نے مزید کہا، جب تک یہ اس شخص سے نہیں ملے گی جس سے اس کا دل وابستہ ہے، یہ اسی حالت میں رہے گی۔ پورا محل بالکل خاموش ہو گیا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا اور بادشاہ خالد پہلی بار گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کون ہے وہ شخص؟ اس کی نظریں جھک گئیں اور اس کے دل میں ایک نیا احساس پیدا ہوا، ایک باپ کا احساس۔ حکیم کی بات سننے کے بعد پورا محل خاموش ہو گیا۔ بادشاہ خالد گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پہلی بار سے احساس ہوا کہ شاید اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ سختی کی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سائمہ کے قریب آیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولا، اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو میں اسے تم سے دور نہیں کروں گا۔ اسی لمحے اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ فوراً دربار میں گیا اور حکم دیا، فوراً اس لڑکے کو تلاش کیا جائے، چاہے وہ جہاں بھی ہو، اسے میرے سامنے لایا جائے۔ سپاہی فوراً نکل پڑے۔ پورے علاقے میں تلاش شروع ہو گئی۔ دن گزرتے گئے اور آخرکار انہیں عادل ایک چھوٹی سی بستی میں ملا۔ وہ پہلے کی طرح محنت کر رہا تھا، سادگی سے، خاموشی سے۔ اچانک سپاہی آئے اور اسے گھیر لیا۔ عادل حیران ہو گیا، کیا بات ہے؟ مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ مگر کسی نے کچھ نہ بتایا۔ اسے فوراً محل کی طرف لے جایا گیا۔ راستے بھر وہ سوچتا رہا، میں نے کیا کیا ہے؟ جب وہ محل پہنچا تو اسے سیدھا دربار میں لے جایا گیا، جہاں بادشاہ خالد اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پورا دربار خاموش تھا۔ عادل کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر بادشاہ نے گہری آواز میں پوچھا، کیا تم وہی ہو جس نے میری بیٹی کا دل جیتا ہے؟ عادل نے سر جھکایا اور آہستہ سے کہا، میں نے کچھ نہیں لیا بادشاہ سلامت۔ دل خود جڑ جاتے ہیں۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور سائمہ اندر آئی۔ وہ ابھی کمزور تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر عادل پر پڑی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ مکمل ہوش میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ خالد نے یہ منظر دیکھا اور کچھ لمحوں تک خاموش رہا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے ساری زندگی فیصلے کیے ہیں، مگر آج پہلی بار دل سے فیصلہ کر رہا ہوں۔ اگر تم دونوں کا تعلق سچا ہے تو میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ پورا دربار حیران رہ گیا۔ پھر بادشاہ نے عادل کی طرف دیکھا اور کہا، یہ لڑکا اب کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا مجھے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بادشاہ نے عادل کی طرف دیکھا اور نرم مگر باوقار آواز میں کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو جاؤ، اپنے گھر والوں کو بلاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ عزت اور طریقے سے طے ہو۔ یہ سن کر عادل ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ سن رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ اس نے جھک کر ادب سے کہا، جی بادشاہ سلامت، اور فوراً اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی وقت میں وہ اپنے بڑوں اور گھر والوں کو ساتھ لے کر واپس آیا۔
सादा लिबास, आजिज़ी और आंखों में एहतराम। जब वो दरबार में दाखिल हुए तो थोड़ा घबरा रहे थे, मगर बादशाह खालिद ने उन्हें इज्जत के साथ बिठाया और कहा, आज मैं आप लोगों के सामने एक रिश्ता रख रहा हूं, मेरी बेटी साइमा और आपके बेटे आदिल का। ये सुनकर सब हैरान भी हुए और खुश भी। फिर बादशाह ने हुक्म दिया, निकाह के लिए इमाम को बुलाया जाए। कुछ ही देर में इमाम साहिब आ गए। सादगी, एहतराम और सुकून के साथ निकाह की तैयारी शुरू हुई। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दिलों की सच्चाई थी। जब निकाह के अल्फाज अदा हुए तो जैसे पूरे माहौल में सुकून फैल गया। साइमा की आंखों में आंसू थे और आदिल के चेहरे पर शुक्रगुजारी। निकाह होते ही बादशाह खालिद ने सब की तरफ देखा। पूरे दरबार में एक अजीब सा सुकून था। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर बादशाह आहिस्ता आहिस्ता आगे आया और गहरी सांस लेकर बोला, आज मैं ये बात सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं कह रहा, बल्कि हर बाप और हर मां के लिए कह रहा हूं। अपने बच्चों की राय जरूर पूछा करें, उनकी पसंद और नापसंद को समझें, क्योंकि हर बच्चा सिर्फ हुक्म मानने के लिए नहीं होता, बल्कि एक दिल भी रखता है। और जब दिल की आवाज को इज्जत दी जाए तो रिश्ते भी मजबूत होते हैं और जिंदगी भी खूबसूरत हो जाती है। वो थोड़ा रुका, फिर नरमी से मुस्कुरा कर बोला, आज मैंने सीखा है कि मोहब्बत और जबरदस्ती में फर्क होता है, और असल खुशी वही है जब दिलों की रजामंदी शामिल हो। दरबार में मौजूद हर शख्स खामोश था। कुछ की आंखों में एहसास था, कुछ सोच में थे। बादशाह ने आदिल और साइमा की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और जब दो दिल सच्चे हों तो फिर अल्लाह भी उनके लिए रास्ते आसान कर देता है। इसी लम्हे साइमा और आदिल एक दूसरे को देख रहे थे। अब इनकी आंखों में ना खौफ था, ना जुदाई का डर, सिर्फ सुकून था और एक नई जिंदगी की उम्मीद। क्योंकि अब कहानी बदल चुकी थी, मोहब्बत जीत चुकी थी और दिलों को उनका हक मिल चुका था। कहानी का सबक यह है, असल खुशी तब ही मिलती है जब वालिदैन अपने बच्चों की राय को समझें और इज्जत दें। आज के दौर में बाज़ औक़ात ऐसे फैसले किए जाते हैं जिनमें बच्चों की राय शामिल नहीं होती। खास तौर पर बेटियों के मामले में ये बात ज्यादा हसास हो जाती है। हालांकि इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि निकाह जैसे अहम फैसले में रजामंदी, मशवरा और खुशी जरूरी है। हर इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी अपनी एक राय और एहसास होता है और उसका एहतराम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ते जबरदस्ती से नहीं बल्कि मोहब्बत, समझ और रजामंदी से मजबूत होते हैं। वस्सलाम।